میں اس وقت انتہائی ادب سے دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سینیٹر اکرم ذکی صاحب، فارمر سیکریٹری جنرل فارن افیئرس۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سخی سلطان محمد علی صاحب صدر محفل، اکابرین مجلس اور معزز خواتین و حضرات، آپ کے سامنے بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں اور آپ کے صبر کا امتحان ہو چکا ہے۔ میں اس لیے نہایت مختصر بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو شامی صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا، کہ 1947 میں ہم کو ایک قیادت نے ایک قوم بنا دیا تھا، اور وہ قوم جو تھی اس کی بنیاد جو تھی، وہ نعرہ جو تھا جو ہم اس وقت نوجوان لگایا کرتے تھے، وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ہم ایک قوم تھے جس کے پاس ملک نہیں تھا، لیکن ہماری پرعزم قیادت نے ہمیں وہ ملک دلایا۔ لیکن ملک حاصل کرنے کے بعد ملک مل گیا، ہم نظریہ پاکستان سے انحراف کر گئے اور ہم قوم نہیں رہے، ہم قومیتوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو نظریہ پاکستان کی جگہ ایک نظریہ ضرورت آ گیا، اور وہ نظریہ ضرورت اتنا لعین نظریہ تھا کہ صرف جن لوگوں کی تمام ضروریات پوری ہو رہی تھی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، اور جو پاکستان کے عوام جنہوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا ان کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ اور ہماری جو عسکری قیادت تھی جس کو اس لیے پالا گیا تھا کہ پاکستان کی حفاظت کرے، انہوں نے حفاظت کی بجائے حکومت سنبھال لی، اور ہر شعبے میں جو ان کا اپنا فرض تھا اس سے نظر انداز کر کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ دہشت گردی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ دہشت گردی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے فروغ دی گئی کہ اپنے باہر کے جو حکمران ماسٹر ان کے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمیں رکھو ورنہ دہشت گرد یہاں آ جائیں گے، اور جمہوری قوتوں کو ابھرنے نہیں دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 9 مارچ 2007 کو ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ 9 مارچ 2007 کو ایک مرد واحد نے اس بنیاد کو جس پہ پاکستان بنایا تھا اس کا پہلا لفظ کہا۔ اس نے کہا لا، کہ میں حکمران کے حکم کو نہیں مانتا، اور پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا الا اللہ۔ تو اس لا سے الا اللہ کی بنیاد پہ ہم لوگ واپس آئے، اور ہمارے وکلاء نے خاص طور پر اور ہمارے عوام نے آزادی کی تحریک کو دوبارہ شروع کیا، اور
ایک لحاظ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ آمریت کا دور ختم ہوا. جمہوریت آئی ہے لیکن سچی جمہوریت ابھی نہیں آئی ہے، کیونکہ جو پچھلے کئی سالوں میں جتنی پالیسیاں تشکیل دی گئی ہیں وہ صرف ایک مخصوص مراد یافتہ طبقے کے مفادات کے لیے بنائی گئیں. آج جن اقتصادی بحرانوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس لیے پیدا ہوئے کہ ہماری قوم کو پروڈکشن کی طرف، پیداوار کی طرف جانے نہیں دیا، درآمد کے راستے کھول کر، کنزیومر سوسائٹی بنا کر ہمارے اقتصادی حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا. ایک سال میں اگر 12-13 بلین کی ہمارا خسارہ رہا ہے تو وہ اسی لیے چھپا رہا کہ ہمارے باہر کام کرنے والے مزدور پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے تھے اور کچھ ہم بچ جاتے تھے. ہاں، یہ بات ہوئی کہ کئی ملک ہمارے دشمن ہیں، کون نہیں ہے، لیکن اگر ہم اندرونی طور پہ متحد اور مضبوط ہوں تو پھر دشمن کچھ نہیں کر سکتے، نہ دشمن بنتے. لوگ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ سچی بات ہے، لیکن ان کو اگر موقع دیا جائے تو پھر موقع ملتا ہے ان کو. قائد اعظم نے جو 3 باتیں کہی تھی، 3 الفاظ میں ہمارے اصول طے کیے تھے، اس میں سب سے پہلا تھا ایمان. اس کو لکھنے میں آج کل الٹا سیدھا کیا جاتا ہے. اور ایمان کا مطلب تھا اپنے آپ پر بھی ایمان، اپنے دین پر بھی ایمان، خدا پر بھی ایمان، اور اپنے مستقبل پر ایمان. اگر ہمارا اپنے مستقبل پر ایمان ہے تو ہم ترقی کریں گے. اگر سائیکولوجیکلی ہمیں وہم ڈال دیا جائے کہ ہم ٹوٹنے والے ہیں یا ہمیں توڑا جا رہا ہے تو پھر ہم ترقی نہیں کریں گے. ہمیں سب سے پہلے اس زون سے کو نکال دینا چاہیے کہ ہمیں کسی امریکہ کی یا کسی دوسرے ملک کی ضرورت ہے. ہم 160 ملین لوگ خود محنت کر کے ترقی کر سکتے ہیں اور پھر ہماری عزت دنیا میں ہوگی. دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے لیے غربت جو ہے اس کی بنیادی وجہ ناانصافی میں دولت کی تقسیم جو ہوئی ہے ہمارے ملک میں وہ ہے. کئی لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آبادی کم کرو. آبادی ہماری پاکستان بننے کے بعد 3.5 گنا 4 گنا ہوئی ہے، لیکن ہماری پیداوار 32 گنا ہوئی ہے. تو پھر ہم کیوں غریب ہیں؟ ہمیں 8 گنا امیر ہونا چاہیے تھا. وہ اس لیے غریب ہیں کہ 80% لوگوں کو ان کا حصہ نہیں ملا ہے. اس لیے جو میں نے کہا کہ سچی جمہوریت نہیں آئی، وہ اس لیے کہا کہ ہماری بنیادی پالیسی اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد ہونی چاہیے سماجی انصاف اور انسانی حقوق. اور سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ دولت کی مساوانہ تقسیم، سیاسی انصاف اور عدالتی انصاف پھر اس کے بعد آتا ہے کہ صرف عدالتی انصاف سے بھی مراد یافتہ طبقے کے حقوق کا تحفظ تو ہوتا ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ساورنٹی آف دا رچ لیٹیگنٹ ہوتی ہے. امیر لوگ جو مقدمہ لڑ سکتے ہیں ان کو تو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، لیکن عوام کو انصاف صرف سیاسی راستے سے اور اس پارٹی سے مل سکتا ہے جو سماجی انصاف کی بنیاد پر اپنی پالیسی تشکیل دے. میں 1-2 باتیں
क्वाटा और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के सिलसिले में भी